بے شک صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ صفا کیا ہے اور مروہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے قریب میں دو پہاڑیاں ہیں۔ بظاہر اس میں کوئی خاص رنگت نہیں ہے، کسی خاص قسم کو کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی خاص معدنیات نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت پہاڑیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، اس سے زیادہ بلند و بالا پہاڑیاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو اپنی تخلیق اور آیت کی نشانی تو قرار دیا، لیکن شعائر اللہ قرار نہیں دیا ہے۔ شعائر اللہ جو قرآن میں قرار دیا ہے وہ صفا و مروہ کو ہی قرار دیا ہے۔ آخر صفا و مروہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے کہ یہ شعائر اللہ ہیں، یعنی ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اور دوسری ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں، اسلام تو بت پرستی کی تعلیم کی نفی کرنے آیا تھا کہ ہم پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے، ہم پتھروں کو خدا نہیں بناتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھروں کے بتوں کو توڑ کر پاش پاش کر دیا تھا۔ فرمایا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کے پتھروں کو خدا نہیں بناتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی عبادت و پرستش نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ من دون اللہ کچھ اور ہیں اور اہل اللہ کچھ اور ہیں۔ جو من دون اللہ ہوتے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، بلکہ انہیں توڑ دیا جائے گا، انہیں پاش پاش کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ جو اہل اللہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی بھی عزت ہے، اور جو چیزیں اہل اللہ سے نسبت حاصل کر لیتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی بھی عزت اور احترام ہے۔ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر جب تشریف لے گئے تو وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی پتھر کا تھا، کوئی پیتل کا تھا، کوئی لکڑی کا تھا، کوئی تانبے کا تھا، جیسے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو باہر نکلوا دیا، سب کو توڑوا دیا، سب کو پھینک دیا۔ لیکن دو پتھر ایسے بھی تھے جو اس وقت بھی رسول اللہ نے حرم کے اندر رکھے اور آج بھی حرم کے اندر موجود ہیں، ان کو نہیں نکلوایا، حالانکہ تھے تو وہ بھی پتھر۔ ایک پتھر حجر اسود، جنت سے آیا ہوا پتھر جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں اترا، حضور نے پھکوایا نہیں بلکہ حضور نے اس کو چوما، اپنے لبھائے مبارک لگائے، اور پیارے آقا نے بتایا کہ یہ پتھر ضرور ہے مگر عام پتھر، اس کی نسبت کہیں اور ہو گئی۔ اور حضور کے جب لب لگ گئے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بھی اس کا احترام کرنے لگے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجر اسود کو مخاطب کر کے پتھر کو مخاطب کیا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنتی پتھر ہے، تو کوئی فائدہ پہنچائے گا، میں تو فقط تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے، میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے اپنے لبہائے مبارک تجھے لگائے ہیں، تو چونکہ حضور نے تجھے چوما ہے تو تو چومے جانے کے لائق ہے۔ تو حضور نے بتایا کہ جو من دون اللہ ہے وہ احترام کے لائق، لیکن جن کی نسبت اللہ کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ ہے وہ چومے جانے کے لائق ہے، وہ بیت اللہ میں نصب کیے جانے کے لائق ہے، وہ احترام کیے جانے کے لائق ہے۔ اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم ہے، تو وہ بھی پتھر، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ تو جو لات تھا، حبل تھا، عزا تھا، ان سب کو بھگا دیا ہے، مگر جو خلیل اللہ کے قدموں کا نشان تھا اسے اللہ نے آج بھی صحن حرم میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے حبیب نے رکھا ہوا ہے کہ یہ من دون اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اہل اللہ سے نسبت رکھنے والا ہے، اہل اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو اسلام کا ایک بڑا خاص سبق ہمیں ان آیات مبارکہ میں نظر آتا ہے کہ جو من دون اللہ ہیں انہیں نکال دیا جائے گا، انہیں بھگا دیا جائے گا، انہیں پاش پاش کر دیا جائے گا، مگر جو اہل اللہ ہیں اور جو ان سے نسبت رکھنے والی ہیں چیزیں ہیں تو اہل اللہ کا بھی احترام کیا جائے گا اور اہل اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اب اسی طرح یہ صفا و مروہ بھی ہے کہ کیٹو کا پہاڑ بھی ہے، ہمالیہ بھی ہے، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں جنہیں سر کرنا لوگ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، ریکارڈ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان پر چڑھنا ثواب نہیں ہے، ان کے لیے کوشش کرنا رب کو راضی کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دو پہاڑ ایسے ہیں کہ رب نے فرمایا جو ان کے درمیان دوڑتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوڑنے کو اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوڑنے کی سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان پہاڑوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی بڑی نسبت عطا فرمائی، اتنا بڑا شرف عطا فرمایا؟ تو اس کا پس منظر الحمدللہ ہم اپنے علماء سے سنتے چلے آئے ہیں، بچپن سے اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے سنتے چلے آئے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ بھی ماں کی گود میں تھے، آغوش مادر میں تھے، اللہ کے حکم سے ان کو یہاں پر بسایا. اللہ کا حکم تھا کہ بیت اللہ کے قریب ان کو بساؤ. یہاں کوئی بستی نہیں تھی، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی ایک گھر بنا ہوا نہیں تھا، کوئی ایک شجر سایہ دار نہیں تھا جس کے سائے میں ان کو لٹا دیا جائے، سلا دیا جائے. بے آب و گیاہ وادی تھی. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اپنے خلیل کے ان کلمات کو بیان فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آج ہم سکونت اختیار کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی آبادی اچھی ہے، پرفضا مقام ہے، گھر کیسے بنے ہوئے ہیں، یوٹیلیٹیز پہلے سے موجود ہیں کہ نہیں، گیس بجلی پانی ہے کہ نہیں، ٹرانسپورٹ کا سلسلہ کیسا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم رہائش اختیار کرتے، وگرنہ ہم اختیار. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بستی میں اپنے گھر والوں کو بسایا ہے، اس بستی کی شان خود بیان کی. کہا کہ یہاں پر نہ گھر ہے، نہ سائبان ہے، نہ وادی ہے، نہ کھیت ہیں، نہ پھل ہے، نہ سبزہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو میرے مولا تیرا پاکیزہ گھر یہاں پر موجود ہے. عند بیتک المحرم، اے پاک پروردگار تیرے پاکیزہ گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں. اب یہاں پر پانی نہیں تھا پینے کا. جو کچھ ساد و سامان سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو دیا، جو توشہ دیا، اس کو لے کر اماں ہاجرہ بیٹھی ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ آخر آپ ہمیں یہاں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. جب اماں ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے. اس وقت اللہ کی اس صابرہ بندی، صبر کرنے والی بندی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے یقین ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حالانکہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے مرا جا سکتا ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے انتقال ہو سکتا ہے، لیکن اس بندی کا صبر دیکھیے اور رب پر بھروسہ دیکھیے. فرمایا اگر اللہ نے بولا ہے تو پھر ہمیں ضائع. اور آپ یقین جانیے کہ وہ مکہ جس میں کوئی بستی نہیں تھی، ان ماں بیٹوں نے اس کو بسا دیا ہے. اور ایسا بسایا ہے کہ آج تک مکہ مکرمہ بسا ہوا ہے، آج تک آبادی بسی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ جب اماں ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر چھوڑا تو جو پانی اور غذا ان کو دے کر گئے ابراہیم علیہ السلام، وہ استعمال کرتے رہے. لیکن جب وہ ختم ہوا تو پانی کی پیاس سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بےتاب ہوئے. چھوٹے سے تو تھے، آغوش مادر میں تھے، پانی کہاں سے ملے؟ کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی تالاب نہیں ہے، پانی کے حصول کا کوئی ذریعہ وہاں پر موجود نظر نہیں آ رہا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اماں ہاجرہ نے بیت اللہ شریف کے قرب میں لٹایا اور خود ان پہاڑیوں پر چڑھی. سب سے پہلے آپ صفا پہاڑی پر چڑھی. خاتون ہیں اور خاتون خانہ کمزور بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اماں ہاجرہ پہاڑی پر چڑھی. کس چیز کی تلاش میں؟ پانی کی تلاش میں. پہاڑی، صفا پہاڑی پر چڑھی. دور تک دیکھا کہ پانی کا نام و نشان نظر آ جائے، مگر پانی کا نام و نشان نظر نہیں آیا. پھر آپ نیچے اتری اور دوڑتی ہوئی دوسری پہاڑی پر چڑھی جس کو مروہ کہا جاتا ہے. آپ نے دوسری طرف دیکھا کہ وہاں پر پانی کا نام و نشان نظر آ جائے، مگر وہاں بھی پانی کا نام و نشان نظر نہ آیا. اماں ہاجرہ پھر مروہ سے اتری اور صفا کی طرف چڑھی، اور پھر صفا سے اتری پھر مروہ کی طرف گئیں. اس طرح اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے. پہلے صفا پہ چڑھتی، پھر دوڑتی ہوئی اترتی مروہ پہ چڑھ جاتی، پھر دوڑتی ہوئی اترتی پھر صفا پہ چڑھ جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے حاجی حج کرنے آئیں گے ان سب کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہم نے لازم کر دیا ہے. اب اس بندی کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو سنت بنا دیا ہے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح،
کہ وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. ہمیں تو پانی میسر ہے, ٹھنڈا پانی میسر ہے, کولر میسر ہے, زمزم شریف وہاں پر موجود ہے, ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہمیں دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں اور ہم اس دوڑنے والی کے قدموں کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں, کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا, جو ان کے طریقے پر چلے گا, جو ان جیسا کامل بھروسہ پروردگار پر کرے گا, جو رب پر ایسا یقین کامل رکھے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی رحمتوں سے نواز دے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا اس صابرہ بندی کے صبر پر اور اس مشقت پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی رگڑ سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. یا جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام قدم لگا رہے تھے, جبریل امین آئے, انہوں نے اپنا پر مارا, لیکن اسی جگہ پر جہاں اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے وہاں سے پانی جاری ہو گیا. دونوں طرح سے حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت ہی ثابت ہو رہی ہے کہ پانی ملا ہے تو کہاں سے؟ حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے ملا ہے. پھر نسبت آ گئی کہ غیر اللہ کی کوئی حیثیت نہیں مگر اہل اللہ کی نسبت دیکھیے کہ اب وہ پانی جو وہاں سے نمودار ہوا, اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو اب اس پانی کی طرف آئیں. وہ پانی کا چشمہ ایسے جاری ہوا کہ مسلسل پانی بہے جا رہا تھا. اما ہاجرہ نے اس کے گرد حوضی بنائی, مٹی کی ڈھیری لگائی, اس کو کہا زمزم. زمزم کا معنی رک جا, رک جا, ٹھہر جا, ٹھہر جا. اور اما ہاجرہ کی کہنے کی برکت تھی کہ وہ پانی کا چشمہ وہیں پر ٹھہر گیا.